اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی ہمارے پاس، دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم نے آپ کو راستہ بتلا دیا ہے، نبی بھیج دیے، کتاب نازل فرما دی، تمہارے اندر حواس سے خمسہ ظاہرہ پیدا فرما دیے، اسی طرح سے خواص سے خمسہ باطنہ بھی عطا کر دی، عقل عطا فرمائی، عقل سے سوچ کر آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کے حکم کو مان سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو ڈرایا ہے کہ آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ ہاں، آگ، اللہ، جہنم تیار ہے، جنت بھی تیار ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا اور اللہ کے حکم سے منہ موڑا۔ تو اس آیت کے ظاہر سے تو یہ لگتا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان جائے گا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ مسلمان کو بھی جو اللہ کا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو جانا تو پڑے گا، سزا کاٹ کے پھر جنت میں ضرور جائے گا، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے، وہ تو اس کی مرضی کی بات ہے، کلمے والا ہے تو اس کی مرضی کی۔ لیکن اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف وہی بدبخت جہنم میں جائے گا جس نے دین کو جھٹلایا اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی۔ تو ان ساری آیتوں کا کیا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم کی تفسیر رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اس میں یہ آیت ہے، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر جانا ہے، اب جو گزر گیا گزر گیا، کٹ کے گر گیا گر گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہونا ہے، سب کو گزرنا پڑے گا جہنم کے اوپر سے، جو پل صراط جس کو کہتے ہیں، تو پار ہونا، کوئی بجلی کی طرح جائے گا، کوئی ہوا کی طرح چلے گا، کوئی دھکے کھا کے بھی نکل جائے گا، اور کوئی کٹ کے گرے گا۔ تو اس آیت میں تو ہے کہ سب کو ہی جانا ہے، تو ہوگا کیا؟ اس لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر کے اندر مختلف باتیں بیان کی، اس کو جو سمجھنا ہے یہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، اسی لیے ایک فرقہ مرجیہ، اس مرجیہ فرقے کا کہنا یہ کہ قرآن میں جتنی بھی وعید ہیں وہ کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی وعید ہی نہیں۔ بعض لوگ، ایک فرقہ ایسا کہتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر پر اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے تو سارے مسلمان مزے اٹھ لے لیں گے، کہ کرو جو کچھ، اپنے پاس تو کلمہ ہے نہیں، جو گناہ کرنا ہو کرو، جنت تو ملنے والی ہے، تو لوگوں میں ہمت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اس کا کوئی معنی اور بیان کرنا چاہیے۔ اور آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں تو پرہیزگار کو، جو زیادہ متقی ہوگا اس کو بچایا جائے گا، وہ دور کر دیا جائے گا جہنم سے، جو اپنے مال کو دیتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہے؟
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس جہنم کی جو آگ کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک خاص قسم کی آگ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کے، دیکھو جنت کے درجات ہیں، کیا ہے؟ درجات، ایک درجہ اوپر ایسے ایسے، جتنا اوپر جائے گا وہ اعلیٰ قسم کی جنت، اور جہنم کے طبقات ہیں، جہنم کے طبقات ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، زیادہ تپیش ان کو لگے گی۔ ہاں، تو اگر کوئی ایمان والا گنہگار رہا بھی تو وہ تو اوپر رہے گا جہنم میں، اس کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ تو اس آگ سے مراد ایک خاص قسم کی آگ ہے جس میں وہ بدبخت جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر بدبخت آدمی۔ پوچھا کہ حضور یہ شقی کون ہے، بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یعمل بطاعۃ ولا یترک للہ معصیہ، کہ جو کوئی عبادت بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں چھوڑتا ہے، نہ کوئی طاعت کرتا ہے نہ کوئی گناہ چھوڑتا ہے، تو وہ شقی ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں لفظ ہے لا یصلاح، لا یصلاح یعنی پورا ڈوبے گا اندر، پورا اندر چلا جائے گا، یہ مطلب۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ خاص قسم کا عذاب ہے۔ فاسق آدمی ہوگا لیکن ایسا داخل ہوا پھر نکال دیا جائے گا۔ دیکھو ایمان والے کو جو جہنم میں بھیجا بھی گیا نا، وہ اس کو پاک کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی میلا کچیلا آدمی چلا جاوے تو بادشاہ کہتے ہیں اس کو نہلا کے لاؤ، اس کو صاف کر کے نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے اپنے بادشاہ کا جو محل ہے یا اس کے جو دربار ہے اس کے لائق بنا کے لاؤ۔ تو ایمان والا بھی اپنے گناہوں کی جو آلودگی ہوگی ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں بھیجا کہ اس کو صفائی کر دی جائے تاکہ جنت کے قابل بن جائے۔ لیکن جو کافر ہوگا وہ تو ہمیشہ کے لیے جائے گا، ایمان والا جائے گا تو کچھ مدت کے لیے جائے گا، یہ بھی فرق ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ دیکھو مشرک کا ایک الگ مقام ہے، ایمان والے کا ایک الگ مقام ہے، دونوں کا الگ الگ یہ ہے، اس لیے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جواب مولانا تھانوی مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا۔ اچھا، بعض علماء نے کیا کہا کہ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، کوئی بھی صحابی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جتنے بھی صحابی ہیں اس میں کوئی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور راضی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور صفت قدیمہ ہے۔ ایک مرتبہ راضی ہو گیا پھر ناراض ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ راضی ہو گیا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ میں اور آپ چینج ہوتے رہتے ہیں، ہمارا مزاج بدلتا رہتا ہے، لیکن خدا کی صفت بدلے گی نہیں۔ وہ ایک دفعہ راضی ہوگا تو کیسے؟ ہمیشہ کے لیے راضی۔ جب قرآن میں اس نے اعلان کر دیا کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ صحابہ سے راضی، تو ظاہری بات ہے کہ ناراضگی کی جگہ جہنم ہے اور رضامندی کی جگہ جنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام سے ایک عقیدہ بتلا رہا ہوں، صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ ضرور تھے، دونوں کا فرق یاد رکھ لینا، یہ عقیدے کا مسئلہ آپ کو میں بتلا رہا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کیا تھے؟ معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو سارے نبی ایسے تھے۔ لیکن صحابہ معصوم نہیں تھے، ہو تو سکتا تھا گناہ،
لیکن محفوظ تھے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی تھی. اگر کبھی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے ان کو ایسی توبہ کی توفیق دی کہ پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا, چوری بھی ہوئی, اور یہ ہونا ضروری تھا, کیونکہ اگر زنا اگر صحابی سے نہ ہوتا تو زنا کی سزا کیا ہے کیسے پتا چلتا, اس سزا کو نافذ کیسے کیا جائے. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہاں سے پہنچے سے. اگر کوئی صحابی چوری نہ کرتا تو پھر ہاتھ کیسے کہاں سے کاٹنے کا وہی پتا نہیں چلتا. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کام نبی کی شان کے خلاف تھے اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ سے کروائے. جو کام نبی کی شان کے خلاف نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے نبی سے کروائے. نماز کا قضا ہو جانا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا, تو خندق کے موقع پر حضور کی کئی نمازیں چلی گئی ہے. نماز میں بھول کا ہو جانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھا دیا. سمجھے بات کو. لیکن جو چیز نبی کے شان کے خلاف, کسی کو چھیڑنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ چیز صحابی سے ہوئی کہ کھجور لینے گئے, ایک عورت آئی ان کی دکان پہ تو دکھائی کھجور اور کہا کہ اندر اس سے بھی اچھی ہے, اور اندر گئی تو اس کو چوم لیا. لیکن کہاں گئے, احساس ہوا کہ بہت بڑا گناہ کر دیا, پہاڑوں میں نکل گئے, بہت بڑا گناہ ہو گیا, بہت بڑا گناہ ہو گیا. یہ توبہ کی پھر انہوں نے. تو میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن صحابہ کرام سے جو بھول ہوئی اس پر ایسی توبہ ہوئی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگسار کیا. ایک عورت نے زنا کیا تھا اس کو, تو اس کا خون قطرہ یا کچھ گرا ہوگا تو یہ کچھ بول گئے, یا کوئی اور صحابی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. یہ ہے صحابہ کا مقام. سمجھ رہے ہیں. صحابہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے, وہ تو کوئی خاص لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے لیے چنے گئے تھے. تو ان لوگوں کے لیے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا, تو صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اگر ان صحابہ سے گناہ ہوا بھی تو ان کی نیکیاں کتنی نیکیاں تھی ان کی, کہ ہم آج 1 کلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, ارے ہم آج ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دیں, اور وہ لوگ اس زمانے میں 1 کلو خرچ کر دیں, تو ہمارا احد پہاڑ ان کے تک نہیں جا سکتا, پہنچ سکتا. اتنی بڑی نیکیاں. اور قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, بھلائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارے صحابہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے حسنہ کا, جنت کا وعدہ ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون, وہ جہنم سے دور کر دی جائے. تو بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے. اشقا اور اتقا سے مراد عام نہیں, بلکہ وہ لوگ مراد ہے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے. تو صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی برکت کی وجہ سے, بلکہ یوں کہو کہ اللہ کے نبی کی کمپنی حاصل ہونا, یہی اتنی بڑی نیکی ساری نیکیوں سے بڑی ہوئی ہے. حضور کو ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر دیکھ لیا, وہ رضی اللہ عنہ ورضوا میں آ گیا, تو کہا کہ حضور کی صحبت کا مل جانا ہی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ساری نیکیوں سے غالب. تو یہ صحابہ کے بارے میں. اور یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن سے بدبختی کبھی جدا نہیں ہوگی اور وہ کافر ہیں, تو ان کے لیے کہا گیا کہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی. اور بھی علماء کرام نے اس کی توجیحات لکھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے
الذی کذب وتولی، جس نے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے دور کر دیا جائے گا اس پرہیزگار کو، اس زیادہ متقی کو جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے. اس سے کون مراد ہے؟ دور کر دیا جائے گا اس آدمی کو، وہ سب سے زیادہ متقی کو. تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن شیعہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، یہاں کون مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. دونوں صحابی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت علی، کیونکہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے. وہ اتنے بڑے بدبخت ہیں، اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی، ایک شیعہ نے اپنے کتوں کا نام، ایک کا نام صدیق ابو بکر رکھا تھا، ایک کا نام عمر رکھا تھا. تو اس شیعہ کے اوپر ایک کتے نے حملہ کر دیا. تو اس بزرگ، جس بزرگ کو پتا چلا، انہیں فرمایا کہ دیکھو وہ جس کا نام اس نے عمر رکھا ہوگا اسی نے حملہ کیا ہوگا. وہی بات ہوئی، وہ اتنے ناپاک. تو اب یہاں سارے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں صدیق اکبر مراد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی. کہ بھئی کیا دلیل ہے ان لوگوں کی؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ ہیں جو کہ صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں رکوع کی حالت میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع کر رہے، ایک آدمی آیا دے دیا، رکوع میں ہی، نماز میں ہی دے دیا. قرآن میں آیت آ گئی الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، راکع رکوع کرتے ہیں دیتے. تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. تو یہاں پر بھی کہا کہ وہی مراد ہے. لیکن شیعہ کا یہ کہنا کہ اس آیت میں صدیق اکبر مراد نہیں، حضرت علی ہے، یہ لاجیکلی بھی رانگ ہے. لاجیکلی بھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. سمجھ رہے بات؟ سب سے بڑا پرہیزگار مطلب ہوا کہ مخلوق میں سب سے افضل وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا. اور یہ ابو بکر کا ہونا ضروری ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہونا ضروری ہے کہ وہ افضل خلق وہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے. یہ ایسا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس آیت کا اس آیت کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بالکل واضح ہے، تمہیں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اب مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار جو ہوگا وہ زیادہ معزز ہوگا. اس آیت میں یہاں صدیق اکبر کا ہونا طے ہے. کیوں؟ آگے والی آیت ہے اس کو سمجھیے. آگے کی جو آیت ہے سننا دھیان سے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے دور کر دیا جائے گا وہ بہت بڑا پرہیزگار جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، حالانکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو. اب دو باتیں ہو گئی. ایک طرف حضرت علی کا خرچ کرنا، ایک طرف صدیق اکبر کا خرچ کرنا. سامنے یاد رکھنا دھیان سے، ان دونوں میں سے کس کا خرچ کرنا بدلے کے طور پر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کا. کیوں؟ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات صحابہ کرام پر تھے وہ دو قسم کے. ایک تو دینی،
دینی احسان کے دین ملا حضور کے واسطے سے، لیکن اس کا تو بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی جی کہہ دو کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، اجر تو میرا اللہ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کا اجر تو اللہ دے گا، لیکن کسی نے دنیا خرچ کی ہو تو چلو صدیق اکبر نے خرچ کی، حضرت علی نے بھی خرچ کی حضور کے اوپر، چلو دین پر خرچ کی۔ ان دونوں میں سے حضرت علی اگر خرچ کرے تو وہ تو بدلہ چکانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے پاس مال کی کڑکی تھی، زیادہ مال نہیں تھا، تو حضرت عباس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ دیکھو ہمارے چچا یعنی ابو طالب کے بھائی ہوتے ہیں عباس کے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، حضور کے چچا کے پاس بچے زیادہ ہیں تو آپ ایک کو لے لو، میں ایک کو لے لیتا ہوں۔ تو تقریباً حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا پوسا بڑا کیا، شادی کروائی اپنی بیٹی کے ساتھ، نکاح کرایا، یہ سارا۔ تو اگر وہ حضور پہ خرچ بھی کر دے، دین پہ خرچ بھی کر دے، تو وہ تو ان پر ایک احسان ہوا تھا اس کا، لیکن صدیق اکبر کے اوپر تو کون سا احسان ہوا؟ اگر دین ملا ہے تو دین کا تو نہ کہا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا مال حضور پہ پر نچھاور کر دیا۔ تو یہ جو آگے کی بات ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ آدمی جو خرچ کر رہا ہے وہ کوئی احسان نہیں جن کا بدلہ چکا رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہیں؟ اس سے بات طے ہو جاتی ہے کہ یہاں پر صدیق اکبر مراد ہے۔ بات تھوڑی گہری تو ہے لیکن علماء نے اس کو لکھا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ایک ہوتا ہے تقی، ایک ہے اتقا، جیسے ایک ہے شقی، ایک ہے اشقا۔ شقی کے معنی بدبخت اور اشقا کے معنی بڑا بدبخت، اور ہر کافر بڑا بدبخت ہے، اس لیے کہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی حضور کی تربیت میں رہے اور حضور نے ان کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ آدمی جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ کون پاک ہو جائے؟ اس میں عموم ہے، یا تو مال پاک ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال پاک ہوگا، یا یہ کہ جو خرچ کرے گا وہ پاک ہوگا۔ جو مال خرچ کرتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، کس سے؟ کنجوس پنے سے، بخیلی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہاں، آدمی کو کبھی کبھی نفل صدقہ اس نیت سے بھی نکالنا چاہیے کہ میری زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے میں اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، کبھی کبھی بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ایک پلڑے میں کھڑا کیا اور دوسرے پلڑے میں سونا یا چاندی ڈالا اور اتنا صدقہ کر دیا اپنے وزن کے برابر کہ میں نے اپنے آپ کو خرید لیا۔ ہاں، تو کبھی کبھی صدقہ اس نیت سے بھی نکالو کہ میری زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے میں اس سے بھی پاک ہو جاؤں۔ تو یہاں یتزکیٰ کا جو لفظ ہے اس سے یہ بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنوں ہی پر نہیں غیروں پر بھی بہت خرچ کیا تھا۔ عروہ ابن مسعود وہ قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصے بھی ہو جاتے تھے اور خراب لفظ بھی بول لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو عروہ ابن مسعود نے کیا کہا معلوم؟ کہ تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا جو آپ نے مجھ پر اس وقت کیا تھا جس کا ابھی تک میں نے اس کا بدلہ نہیں چکایا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں جواب دیتا۔ صدیق اکبر نے تھوڑی سخت بات کہہ دی تھی اس کانفرمائز کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جو حج میں جاتے ہیں وہاں اس وقت حدیبیہ ایک مقام آتا ہے، تو وہاں پہ صلح ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے تھے اور راستے میں ان لوگوں نے روک دیا تھا، مکہ والوں نے روک دیا، گھرے کیسے آ رہے ہو؟
تو پھر کانفرمائز ہوا کہ 1 سال تک نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے. تو اس وقت عروہ ابن مسعود جب کہ یہ صدیق اکبر یہاں غصے ہو گئے. یہودی کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. تو عروہ ابن مسعود نے، ثقفی نے، یہ ان سے عرض کیا کہ اگر تمہارا احسان جو میرے اوپر پہلے ہوا تھا جاہلیت میں، کفر کے، اگر اس کا بدلہ میں چکا دیا ہوتا تو آج میں جواب دے دیتا، لیکن اس احسان کا بدلہ مجھ پر باقی ہے. تو جب غیروں پہ اتنا احسان کرتے تھے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خرچ کرتے تھے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے، کوئی نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ آدمی کیوں خرچ کرتا ہے؟ صرف اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے رب اعلیٰ کو راضی کر دے. دیکھو یہ جو صفت ہے، یہ صفت یہ بھی بتلا رہی ہے کہ حضرت علی ہے، ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. کیوں مراد ہے؟ قاضی ابو بکر باقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. سورہ دہر کے اندر جمعہ میں دوسری رکعت میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، فجر میں، اس میں یہ آیت ہے، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے، نہ کوئی شکریہ چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس خطرناک دن سے ڈر رہے ہیں، اس دن کے خوف کی وجہ سے کھلا رہے ہیں. یعنی 2 باتیں ہو گئی، 2 مقصد ہو گئے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور عذاب سے بچنا بھی ہے. یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ہی بات ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کو راضی کرنا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے غلاموں کو مہنگا مہنگا خرید کر آزاد کر دیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، صدیق اکبر ان کے والد ابو قحافہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے تو ایسے کمزور غلاموں کو کیا خرید کے آزاد کر رہا ہے، کوئی اچھے مضبوط لوگوں کو خرید کے آزاد کر، تاکہ کل جا کے تجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تیری خدمت کرے، تیرا کام کرے، تیرے لیے کماوے. کہا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے. تقریباً 7 کا تو نام آتا ہے، 7 غلاموں کا تو نام آتا ہے جن کو انہوں نے آزاد کیا تھا، اور جو دوسرے کام کیے. خرچ کرنے کے بعد بھی 40,000 درہم بچے تھے ان کے پاس، اور وہ بھی ہجرت تک خرچ کرتے رہے خلاص ہو گئے، یہاں تک کہ خالی ہو گئے بالکل. تو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ کا مطلب یہ کہ اپنے رب کو تلاش کرتے، اپنے رب کی ذات کو تلاش کرتے. بعضوں نے کہا کہ ذات نہیں بلکہ ثواب مراد ہے، اپنے رب کا ثواب، اپنے رب کا بدلہ. وجہ ربہ الاعلیٰ، ربی اعلیٰ، یہ اعلیٰ کی صفت لائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور جب ذات ہوگی تو ساری صفات کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ اعلیٰ کی صفات لگائی تاکہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے نام، بھائی اللہ تعالیٰ کو جس نام سے پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نام سے متوجہ ہوگا، اس نام کے یعنی اس صفت سے متوجہ ہوگا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا ماجد، یا ماجد، ملک ہے نا ماجد، یہ نام یاد کر لینے چاہیے، یا قوی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت قوت سے متوجہ ہوگا. یہ جو پڑھتے ہیں نا ایسا یا قوی یا قوی یا قوی، وہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھائی اللہ کا نام ہے، اس سے آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے. تو یا قوی، اللہ اپنی قوت کے ساتھ متوجہ ہوگا، سمجھ رہے؟ رب وجہ اعلیٰ بتایا تو وہ کون سا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ اللہ اس کو راضی کرنے کے لیے بندہ خرچ کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 2 جوڑے خرچ کرے گا، زوجین،
جوڑے خرچ کرے گا، کوئی بھی چیز ڈبل ڈبل ایسے، تو اللہ تعالیٰ کے جنت کے جو خازن ہوں گے وہ اس کو پکاریں گے، یا عبداللہ ہذا خیر، عبداللہ یہ ہے خیر، آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جس آدمی کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا سارے دروازوں سے کیا ضرورت رہے گی؟ ایک ہی کافی ہے، کوئی ہوگا ایسا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہوں گے، سارے دروازوں سے یا ابا بکر یا ابا بکر کی آواز آئے گی، جنت کے اندر ان کو پکارا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ راضی ہو جائے گا یا صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے، دونوں مطلب علماء نے لکھے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى کے اندر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ایک وعدہ یہ ہے۔ آخرت کے اندر جو ثواب ملے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں وَالضُّحَىٰ کے اندر آیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں وہ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی تمہارا رب وہ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دوست کو بھی فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ صدیق اکبر کو اللہ وہ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے راضی ہو جائے گا، لیکن اس بات کو یعنی اللہ راضی ہو جائے، کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ اسی لیے یہ دعا پڑھتے رہو جب نیند میں آپ کی آنکھ کھلے، اللہم ارض عنی وارضنی، اللہم ارض عنی وارضنی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے راضی کر دے۔ کتنی چھوٹی دعا بتائیے، اللہم ارض عنی وارضنی، اتنی چھوٹی دعا ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے راضی کر دے۔ نیند میں سے جب بھی آنکھ کھلے ایسے تو کبھی کبھی یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ خیر، تو امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ زیادہ کمال کی بات ہے بندے کے اللہ سے راضی ہونے کے مقابلے میں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کہ اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہونا یہ زیادہ اکمل ہے بندے کے اپنے رب سے راضی ہونے کے مقابلے۔ ارے بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ، بندہ اگر راضی ہو جائے بھائی اس کو تو جنت دے دی، راضی ہو گیا چلو، لیکن اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے کہ جو پھر بندہ چاہے گا ہوگا، ہے نا؟ وہ قصہ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ایاز تھا، ایاز محمود کا وزیر تھا، تو وہ وزیر تھا، وہ لوگ جلتے بہت تھے کہ کیا یار اس غریب آدمی کو اتنا زیادہ قریب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے دربار قائم کیا اور بادشاہ نے کہا کہ جس کو جو چیز پسند ہو، جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کی، جس پر ہاتھ رکھے وہ، تو سب نے کوئی جیسے حسینہ کا، بنگلہ دیش والی حسینہ کا جو محل کو لوٹا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ سب لے کے گئے، ایسے ہی جو بادشاہ تھا اس کے محل میں جو چیزیں تھے سب نے ہاتھ رکھ دی، لیکن ایاز نے صرف بادشاہ پہ ہاتھ رکھا۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں یہ چیزیں پسند تھی، ایاز نے تو مجھ پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ محل میں جو چیزیں اس پہ جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، کہا بس بادشاہ میرے ہاتھ میں آ گئے تو سب میرا ہے، کہا کسی وجہ سے تو میں اس کو قریب کرتا ہے۔ تو اللہ جب راضی ہو گیا تو سب کام بن گئے، اسی لیے کہتے ہیں اس کو راضی کرنے کی فکر کرو، وہ راضی ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خیر، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت ہی بڑے اس کی بات ہے۔ اب دیکھو اتنے بڑے فضائل صدیق اکبر کے ہو، اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس میں کیا بری بات ہے؟
اللہ والوں کے ثواب کو قائم باقی رکھنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نبی کا اتنا اونچا درجہ، پھر بھی نبی کو گالیاں دینے والے آج بھی۔ تو اگر صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کو اگر کوئی برا بلاتا ہے تو یہ ان کے پلڑے میں نیکیاں جا رہی ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو کسی نے یہ کہا کہ وہ چمگادر جو ہوتی ہے نا، اگر وہ دن کے وقت نہ دیکھے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ بھائی سورج تو ہر جگہ روشن ہوتا ہے، اس کا قصور ہے، اس کو نہیں دکھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ گر نہ بیند بروزے شب پرے چشم آفتاب رچے گناہ۔ آفتاب کو کیا قصور ہے کہ آفتاب کالا ہو گئے؟ نہیں، وہ تو روشن ہے، لیکن اسی کو نہیں دکھتا تو اس کا قصور ہے۔ اب جن لوگوں کو صدیق اکبر میں خوبیاں نہیں دکھتے وہ ان کا قصور ہے، ان کا چشمہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت زیادہ کمالات اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے، چنانچہ روایات کے اندر بہت کچھ آیا۔ ایک مرتبہ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مہاجر اور بہت سارے انصار ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر تھے اور لوگوں کی بزرگیاں اور فضیلتیں بتلا رہے تھے کہ فلاں بہت بڑا ہے، فلاں کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اسی درمیان نبی اکرم ان لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی، زور زور سے بولنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا، کیا بات ہے، تم لوگ کس چیز میں مشغول تھے، کیا بہت زیادہ شور کر رہے؟ عرض کیا کہ ہم بعض لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اگر اسی طرح کا ذکر ہے تو خبردار ابو بکر پر کسی کو بزرگ مت جاننا، اس لیے کہ وہ افضل ہے تم سب کے اندر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک روایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں آگے آگے چل رہا تھا، صدیق اکبر میرے پیچھے تھے، یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے۔ فرمایا، کیا تو اس شخص کے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے؟ قسم خدا کی، آفتاب نے نبی اور رسولوں کے بعد کبھی طلوع اور غروب نہیں کیا جو اس سے بہتر ہو۔ ابو بکر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا، نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ ہے۔ ہم لوگ ہیں کبھی یوم ابو بکر نہیں مناتے، کبھی کوئی پروگرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر نہیں کرتے ہیں، کبھی یوم عمر نہیں مناتے، یوم حسین۔ مجھے خدا کی قسم آل رسول سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن مقام ان کا بہت اونچا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے، لیکن جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے، تو پھر اب کیا بات ہو؟ سب سے بڑی بات جہالت ہے۔ آج آدمی اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے لیے قرآن کی آیتیں اتری، جن کے مناقب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ ایک حدیث میں ہے جس کو حافظ بغدادی نے نقل کی، خطیب بغدادی نے، کہ آپ نے جب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک شخص ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اور قیامت کے دن پیغمبروں کی جو شفاعت ہوگی، کہا اس آدمی کی بھی شفاعت اس طرح کی ہوگی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے سر پر، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بغل گرے سے سینے سے لگایا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اتنا اونچا اور جن کو اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہو، تو ان کے بارے میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے مقام کو پہچانیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ خیر یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا